السلام علیکم، بنت حمید میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے دل کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ لوگوں کے ساتھ وہی لوگ پرسکون ہو سکتا ہے جو اندر سے پرسکون ہو۔ اگر کوئی شخص خود اندر سے غیر مطمئن ہو، غصہ غضب کا شکار ہو، وہ شخص پھر دوسروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعریف یہ بتائی: مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، یعنی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ دوسروں کی سلامتی وہی دے سکتا ہے جس کا اپنا دل سلامت ہو۔ دل کی سلامتی، دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ جب دل مطمئن ہو جائے تو پھر ایسے شخص کی گفتگو میں بھی ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی امن رہتا ہے۔ زندگی کی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ اس دنیا میں ہم اچھے انسان بن سکیں گے، اور دنیا میں اچھا انسان بننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دنیا پرامن ہو، اس کے نتیجے میں ہماری آخرت بھی خوشحال ہو۔ ہم سب جنت کی خواہش رکھتے ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، جنت کے انتظار میں ہیں، لیکن یاد رہے کہ جنت پرامن لوگوں کی بستی ہے۔ جنت میں وہی جا سکتا ہے جو یہ ثابت کرے کہ میں ایک پرامن انسان ہوں۔ کچھ لوگ پرامن طریقے سے نہیں رہتے اور دوسروں کی جان، مال، آبرو پر حملہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان کو نقصان دیتے رہتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے ہاں جہنم ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں؟ ان میں انسان کی بری نیت سب سے پہلے آتی ہے۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے اور اس کی نیت اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نیکی کا پرچار کرنا ہے، تو اس کی وہ نیکی قبول نہ ہوگی۔ اور دوسری چیزیں جو انسان کو اللہ کی نظر میں گراتی ہیں، وہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، دوسروں کا طعنہ دینا، یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں گرا دیتی ہیں۔ بعض اوقات انسان بہت سی نیکیاں کرتا ہے مگر زبان سے کچھ ایسا نکالتا ہے، ایسی باتیں نکالتا ہے کہ اس ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا بستا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے ایک نے دوسری کے قد کے بارے میں کچھ اظہار خیال کیا کہ فلاں تو ٹھینگی ہے، ٹھینگی جس کا قد چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن لیا۔ آپ نے فرمایا: تم نے اتنی سخت بات کی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک برائی بہت عام سی بات ہے۔ لوگ بنا سوچے سمجھے کسی کی ناک کے بارے میں تبصرے، کسی کا قد تو کسی کے رنگ کے بارے میں بڑی آسانی سے بہت کچھ بول دیتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کسی کی دل آزاری کر دی ہے، اور اس بات پر شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا کہتے ہیں تو کیا ہوا، میں نے ایسا کہہ دیا، وہ ایسی ہی تو ہے، کون سا جھوٹ بولا، میں نے ایسا کہہ کر خود کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ عام طور پر گفتگو کا موضوع لوگ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ظاہر پر، باطن پر، شکل و صورت پر زیادہ تبصرے ہوتے ہیں، اور آج کل تو یہ کام موبائل پر بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ایک کال پر کوئی بھی بات ہو، ایک کال کی اور ساری باتیں ادھر کی ادھر دوسرے تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ کوشش کریں خود کو نکالیں ان چیزوں سے۔ اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کریں، اس سے اس شخص کا کچھ نہیں جانا، پکڑ آپ کی ہوگی۔ قابو پا لیں اپنے نفس پر، اپنی زبان پر، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، بے شک اسی میں ہی بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔